بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھنے والے کا مقام اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ جب ایک بندہ اللہ کے محبوب کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو پھر اس شخص کا مقام عرش پر، آسمان پر کیا بن جاتا ہے اور اس کی مقبولیت کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس شخص کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کے ساتھ درود پاک کی فضیلت کا ایسا راز بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی روحیں سرشار ہو جائیں گی جب وہ یہ سنیں گے نا کہ ان کا مقام رب کی بارگاہ میں کیا بن جاتا ہے، اور اللہ پاک کس نگاہ سے ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو اس کے محبوب کا ذکر ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ انسان کا مقام رب کی نگاہ میں کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے زندگی کے اندر کہ ہمارا مقام ہمارے خالق کے نزدیک کیا ہے، ہمارے مالک کے نزدیک کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے اور رب العالمین ہے۔ تو خاص طور پر چونکہ ہم درود پاک کی کثرت کرنے والے کا مقام بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں نا، پھر اللہ پاک کے نزدیک ان کا کیا مقام، کیا مرتبہ اور کیا درجہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو انسان پھر ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے، وہ مقام جہاں اللہ پاک اپنے اس بندے کا خود خریدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑے اور پتے کی اور راز کی بات ہے، اور جس بندے کا خریدار رب ہو جائے، جسے خریدار سے مطلب کہ جب رب اپنے بندے کو چن لے، جب وہ انتخاب کر لیتا ہے نا اپنی کسی بندے کا اپنی محبت کے لیے، اور پھر جب وہ اپنی محبت کے لیے چنتا ہے تو پھر وہ اپنے محبوب کی محبت بھی اس شخص کو ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ رب کی محبت کی پہلی نشانی ہے۔ اور درود پاک کی جو لوگ کثرت کرتے ہیں وہ یہ سمجھ جائیں کہ رب ان سے محبت کرتا ہے، رب نے انہیں چنا، ان کا انتخاب کیا، ایسے لوگوں کو منتخب کیا اپنی محبت کے لیے، اور پھر اپنے محبوب کی محبت عطا کی۔ اور محبوب کی محبت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے، اور درود پاک یاد کا ہی تو نام ہے۔ آپ جتنا اپنی محبت کا اظہار درود و سلام بھیج کر کرتے ہیں، اتنا ہی آپ کا درجہ، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام رب کے نزدیک بہت اعلیٰ ترین ہو جاتا ہے۔ اور جسے رب چن لے، اب یہاں پر جو نقطہ سمجھنے والا ہے کہ جسے رب منتخب کر لے، جسے اللہ پاک پسند کر لے اپنی محبت کے لیے، اپنے قرب کے لیے، اپنی دوستی کے لیے، اور پھر جب اسے اپنا بنا لیتا ہے تو پھر اسے اپنے محبوب کی محبت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اور جسے رب چن لے، پھر دنیا کی کوئی چیز، کوئی خواہش، کوئی انسان اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک تجربے والی بات ہے، کبھی آزما کر دیکھیے گا۔ اہل درود لوگ جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بغور جائزہ لیجئے گا اور اپنے اندر اس بات کو ضرور جانچیے گا، بلکہ جانچ پڑتال اپنے اندر کیا کریں، کچھ سوالوں کے جواب اپنے اندر بھی ڈھونڈا کریں کہ جب رب نے آپ کو چنا، آپ درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں، اللہ پاک نے اپنے محبوب کا ذکر، اپنے محبوب کا نام آپ کی زبانوں پر اگر جاری فرما دیا ہے تو کچھ سمجھ کر آپ کو چنا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے، سب سے بڑا مقام ہی یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے۔ اور جسے رب چن لیتا ہے نا، جو اب میں پتے کی بات کرنے لگی ہوں آپ کے ساتھ، جو راز کی بات آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جسے رب چن لیتا ہے، پھر اسے کائنات کی کسی اور چیز کی طرف مائل ہونے ہی نہیں دیتا، پھر دنیا کی طرف اسے مائل نہیں ہونے دیتا۔ دنیا میں رہتے ہوئے پھر وہ کسی چیز کی طرف بھی مائل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل کو رب نے اپنے لیے چن رکھا ہے، اپنے محبوب کی محبت، یاد اور ذکر کے لیے چن رکھا ہے۔ پھر ایسے دل جو ہوتے ہیں نا، بڑے نایاب ہوتے ہیں،
بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو ان کا ایک خاص مقام جو ہوتا ہے نا، وہ مقام تو اس مقام تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے نا جنہیں رب چن لیتا ہے۔ اور رب کے چننے کا، اللہ پاک کے انتخاب کا ایک سب سے بڑا جو اشارہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی زبانوں پر اپنے حبیب کا ذکر جاری کر دیا ہے۔ تو درود پاک پڑھنے والے کا مقام پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلا مقام ہی یہ ہے کہ رب نے چن لیا، اللہ پاک نے آپ کو اپنی محبت کے لیے چن لیا، اپنے محبوب کی محبت کے لیے چن لیا۔ آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ بہت خاص لوگ ہیں۔ اپنے اندر جھانکا کریں کہ میرے اندر ایسی کیا خوبی، کیا ادا میرے رب کو میری پسند آ گئی کہ رب نے مجھے چن لیا۔ اور چننے کا مقام یہی ہے کہ درود پاک کی کثرت عطا کر دی جاتی ہے پھر ایسے لوگوں کو۔ اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، آپ لوگوں کے بختوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ آپ رنگ گئے، آپ کو بخت اور رنگ لگ گئے، بلکہ عرشوں کے رنگ لگ گئے آپ کو۔ آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ آپ کو عرش کے رنگ لگیں، عرش والے کے رنگ لگ جائیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ رنگ آپ کو بھی لگے، اور رنگ کا لگنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک پھر اپنے رنگ میں آپ کو ڈھال لیتا ہے، اور رب کے رنگ میں ڈھلنا یہ ہے کہ پھر اللہ پاک اپنے محبوب کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ اور جب محبت عطا ہوتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کے دلوں میں جب محبت زندہ ہوتی ہے تو پھر آپ یاد کرتے ہیں، اپنی اس محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور محبت کے اظہار کا اعلیٰ ترین مقام ہے درود پاک کی کثرت کرنا۔ اور جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے وہ سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں آسمان پر وہ منتخب کر لیا گیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں مقبول ہو چکا اوپر، بس رب کی نگاہ کرم آپ پر پڑ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی خاص نگاہ آپ پر پڑ گئی۔ اس سے بڑے اور بلند بخت آپ کو کیا چاہیے؟ دنیا کی ایسے جھمیلوں سے نکل آئیں۔ یہ جو ٹینشنز، پریشانیاں، انزائٹی، یہ ساری چیزیں، فکریں، تفکرات میں کہوں گی، ان سے نکلیں اور اس بات کا لطف اور سرور لیں کہ اللہ پاک نے آپ کو چنا اپنی محبت کے لیے، اپنے قرب کے لیے، اور پھر اپنے محبوب کی محبت آپ کو عطا کی ہے۔ جو جتنی درود پاک کی کثرت کرتا ہے اس کا مقام اتنا ہی بلند ہے، وہ اتنا ہی اس کا درجہ ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا وہ یاد کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار اتنا ہی اعلیٰ ترین حساب سے کر رہا ہے۔ تو یہ ہے درود پاک پڑھنے والے کا اصل مقام اللہ رب العزت کے نزدیک۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ مقام آپ کو ملے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس دنیا سے کچھ بھی نہیں لے کے جانا، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اس دنیا کے جھمیلوں میں نہ پڑا کریں، نہ سوچا کریں، سب کچھ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا کریں، حوالے کر دیا کریں۔ اللہ پاک جانے آپ کے معاملات، جانے آپ درود پاک کی کثرت کیا کریں اور رشک کیا کریں اپنی قسمت پر کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چنا ہوا ہے۔ یہی مقام ہے آپ کا رب کے نزدیک کہ اللہ پاک نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کی زبانوں پر اپنے حبیب کا ذکر جاری کر دے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں؟ بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، ہمارے لیے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ آپ اس بات کو ذرا غور تو کیجئے، کبھی دل سے محبت سے درود پاک کی کثرت، اس ذکر کو کبھی تصور میں لا کے سوچئے گا کہ آپ یہ جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، یہ کہاں سے، کیسے، کس طرح سے، کون حوصلہ دیتا ہے، کون ہمت دیتا ہے، کون توفیق دیتا ہے آپ کو، اور آپ درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں، آپ کی زبان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ رہا ہے، تو کوئی تو اس کے پیچھے ہے نا، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے۔ یہ مقام ہے آپ کا عرش والے کے نزدیک، آپ مقبول ہو چکے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی اور بارگاہ رسالت میں بھی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ یہ مدحت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، نام چمکا ہے سرخرو ہو کر۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔